اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کے واسطے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر اور برابری کرنے والا نہیں، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، جو دنیا بنانے پر بھی قادر ہے اور دنیا برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج کا واقعہ ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا ہے۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں، پر کہہ دیتا ہوں کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوستوں عزیز و وقارب میرے ساتھ تھے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے ان سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو۔ میرے ساتھ نہ آؤ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا کہ کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زیادہ راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناقص حد سے فارغ ہو کر میں نے مدینہ طیبہ کو چل تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے ظرفتاً کہا حج کی سنت بھی ملی ہے؟ تو کہنے لگا کیسی سنت؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چھٹی ملتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا، اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ پھر اسی سنت کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چھٹی میرے سامنے رکھ دی، جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح بھی اثر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبہ بیت اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑبڑا کر ہزاروں قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں کے غریب گنہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں، جو مجھ کو حج کی سنت نہیں ملی، کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سنت لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چھٹی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید نجات کی چھٹی لے اور جا اپنے راہ لے۔ پھر یہ چھٹی میرے ہاتھ میں آ گئی، جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چھٹی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و منور کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال اداب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلب کی انتہا نہ رہی کہ
افسوس کہ میں ایسے ولی کی تجہیز و تدفین میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چھٹی یاد آئی جو میرے باکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چھٹی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگوا کر دیکھا تو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چھٹی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں کی طرح رونے لگا، روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف پھولوں کے جھمگٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ وہ چھٹی تو نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت یہ حشمت مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ کچھ پریشان نہ ہو، میں اپنی منمانی کی مراد کو پہنچ چکا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔